یہ ٹوپی ہماری شان ہے، یہ ٹوپی ہماری آبرو ہے، یہ ٹوپی ہمارا وقار ہے، یہ ٹوپی ہماری تمکنت ہے، یہ ٹوپی ہماری شوکت ہے۔ کیونکہ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی، امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی، سب دیکھ کے حیران ہے مسلمان کی ٹوپی۔ اب کیوں حیران ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وإذا قال في مقام آخر من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين المعين المبين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، سرکار حنیف ملت کی چھتر چھایا میں رہ کر اپنی زندگی کی صبح و شام گزارنے والوں، سنی خوش عقیدت جنتی مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، بعد خطبہ مسنونہ میں نے ابھی آپ حضرت کے سامنے کلام پاک کی ایک بڑی ہی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو، مبارک زندگی کو، حیات طیبہ کو، سیرت مقدسہ کو، سرکار کے کردار کو کائنات عالم کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ مشعل راہ قرار دیا گیا ہے، مکمل آئیڈیل قرار دیا ہے اور ہدایت و رہنمائی قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ہر گوشہ، چاہے وہ شادی بیاہ والا گوشہ ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے والا گوشہ ہو، چاہے وہ اولاد کی تربیت، تعلیم و تربیت والا گوشہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کا ادب و احترام والا گوشہ ہو، چاہے وہ فروشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا گوشہ ہو، چاہے بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا گوشہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کے ہر گوشے سے ہم کو سبق ملتا ہے، آپ کو سبق ملتا ہے، کائنات عالم کے ہر فرد کو سبق ملتا ہے۔ آدمی دنیا میں آیا ہے، اسے کھانا کیسے کھانا چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پانی کیسے پینا چاہیے، نبی کے فرمان اور زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ سونا کیسے چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ شادی کیسے کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کرنا چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنا چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ علماء کی بارگاہ میں کس قدر بیٹھنا چاہیے، نبی کی زندگی سے ہم کو آپ کو سبق ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو، حیات مبارکہ کو، سیرت طیبہ کو کائنات عالم کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل، مشعل راہ، آئیڈیل، رہبر و رہنما قرار دیا ہے۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جو آدمی زندگی گزار لے گا، فقیر دعوے کے ساتھ کہتا ہے وہ زمین کے اوپر بھی کامیاب، زمین کے نیچے بھی کامیاب، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو،
ہم کو آپ کو اسی انداز میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ قبل اس کے کہ آیت مطلوعہ کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرو۔ آئیے سبھی حضرات انتہائی عقیدت اور کمال احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعمت دریائے رحمت غم گسار امت کونین کی زینت دونوں عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار محبوب رب غفار بے قراروں کے قرار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار بے اگزار عرب کے ناقہ سوار حبیب کردگار شہنشاہ ذی وقار آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ والہانہ عاشقانہ مخلصانہ عاجزانہ غلامانہ مؤدبانہ موقرانہ محترمانہ انداز میں پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدنی جود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلا آلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاة تبقى وسلام یدوم بدوام الملک الحی القیوم منبر نور پر تمام تر موقر علماء ملت اسلامیہ جو سب ہمارے سر کے تاج ہے ہماری قسمت کے معراج ہے جو تشریف فرمایا آج ہے ان پر ہمیں بہت ہی ناز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت با کرامت رکھے آپ کی بستی کے قدیم خطیب و امام نقیب اہل سنت خطیب اہل سنت پیکر اخلاص حضرت مولانا عرفان رضا حبیبی صاحب اور ایک بہترین مختصر لیکن معتبر گفتگو آپ نے عالم نبیل حضرت مفتی خلیل احمد صاحب سے سماعت کی ہے اس سے بھی پیشتر ایک نایاب خطاب حضرت مولانا نیاز حسمتی صاحب سے آپ نے سماعت کیا ہے اور بہترین شاعری خوبصورت شاعری عزیز وافر تمیز شاہکار ترنم حضرت شاداب اشرفی سے بھی آپ نے سماعت کی ہے اور ایک نیا چہرہ نیا لب و لہجہ اور نیا انداز لے کر آپ کی بستی محبت میں آنے والے شاعر عزیز وافر تمیز حضرت مولانا مناظر حسین نیپالی سے بھی آپ نے اچھے انداز میں کلام سنا ہے 10 سے 15 یا 20 منٹ آپ مجھ کو بھی برداشت کر لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا قیام و تعام ہوگا سب کا اپنے اپنے گھر پہ جا کر کے نیام ہوگا ماشاءاللہ محفل نور میں بیٹھے جتنے لوگ ہیں سب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں اور میرا ایمان بولتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا اس کے لب پہ درود و سلام ہوگا اس کے سینے میں دین کا احترام ہوگا اس کے قلب میں مصطفیٰ کا پیغام ہوگا وہ آدمی دنیا میں نیک نام ہوگا مرنے کے بعد قبر میں اس کو آرام ہوگا اور کل قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے اعلیٰ مقام ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں 4 مصروں کے ذریعے اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے ہماری ہمت بلند کیجئے ہمارے سینے کو مضبوط کیجئے دھیرے سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ جو سرزمین بیلا کے لوگوں کے دھیرے کا یہ عالم ہے تو ذرا زور سے کا کیا عالم ہوگا تو ذرا عقیدت و محبت سے بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ نہ جذبہ ہو نہ کوئی ہوش ہو ہی نہیں نہ جذبہ ہو نہ کوئی ہوش ہو ہی نہیں سکتا پیا ہو جام اور بے ہوش ہو ہی نہیں سکتا اور لگے جب محفلوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگے جب محفلوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ ارے کوئی سنی وہاں خاموش ہو ہی نہیں سکتا لگے جب محفلوں میں اللہ اکبر یا رسول اللہ پائندہ پائندہ اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے اس میں برکتیں عطا فرمائے اس میں فل نور میں بیٹھنے کی برکت سے سارے حضرات کو اللہ رب العزت کل بروز قیامت جنت میں بیٹھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس محفل کے بانی مبانی علی جناب عزت مام محمد شبیر انصاری عرف شبیر الانصاری صاحب کو کہ جنہوں نے اپنے پیارے صاحبزادے عزیزم محمد محفوظ رضا سلمہ کی شادی خانہ آبادی کی نسبت سے آج کی اس محفل نور کو منعقد کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خلاقی کائنات تو کریم ہے کرم فرما تو رحیم ہے رحم فرما تو غفار ہے گناہوں کی مغفرت فرما تو ستار ہے ہم سب کی برائیوں کو چھپا تو کارساز ہے ہم سب کا بگڑا کام بنا تو تواب ہے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما یا اللہ چاند کو چمک دینے والا تو ہی ہے سورج کو دمک دینے والا تو ہی ہے پھولوں کو مہک دینے والا تو ہی ہے کلیوں کو چٹک دینے والا تو ہی ہے
ہے, ڈالیوں کو لچک دینے والا تو ہی ہے, آبشاروں کو ترنم دینے والا تو ہی ہے, دریا کو روانی دینے والا تو ہی ہے, موجوں کو طغیانی دینے والا تو ہی ہے, سمندر کو سیرانی دینے والا تو ہی ہے, آسمان کو رفت دینے والا تو ہی ہے, زمین کو وسعت دینے والا تو ہی ہے, انسان کی غربت کو مٹا کر کے اسے مالداری عطا کرنے والا تو ہی ہے, مصیبتوں کا خاتمہ کرنے والا تو ہی ہے, بیماری کو دور بھگانے والا تو ہی ہے, حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا تو ہی ہے, بے اولاد انسان کے دامن کو اولاد جیسی نعمت سے بھرنے والا تو ہی ہے, قیامت کے دن گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا کر جنت عطا کرنے والا تو ہی ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ گنہگار دعا کر رہا ہے, آج کی اس رات میں نور کی برسات میں, عقیدت کے لمحات میں, محبت بھرے جذبات میں, محفل شہنشاہ کائنات میں, سرزمین بیلا پر جتنے سنی مسلمان ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر, پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کر, تعظیم و توقیر کے ساتھ بیٹھ کر, متانت و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر, اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر, ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ کر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر جمیل سن رہے ہیں, کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, کبھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, کبھی تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں, کبھی تیرے حبیب کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں. یا اللہ ان سارے مسلمانوں کا اس محفل پاک میں بیٹھنا قبول فرما, عقیدت سے سبحان اللہ بولنا قبول فرما, محبت سے نعرہ لگانا قبول فرما, اور اس محفل پاک میں بیٹھنے کی برکت سے یا اللہ سارے حضرات کو کل بروز قیامت جنت میں بیٹھنے کی توفیق خیر عطا کر. میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کر دی اور پھر یہ دعا کر رہا ہوں, کل جو ایک نئی نویلی دلہن علی جناب محمد شبیر الانصاری صاحب کے گھر میں آنے والی ہے, یا اللہ اس کے قدم کو ان کے گھر کے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے, ان کے آنے کی برکت سے ان کے گھر کی ساری پریشانی کو دور فرما دے, نظر بد کا اگر ان کا گھر شکار ہو تو اس کو بھی دور فرما دے, عصبی خلل سے اور ہر طرح کے غلط اثرات سے ان کو ان کے جملہ اہل و عیال کو محفوظ و مامون فرما. ماشاءاللہ سب لوگ ادب احترام کے ساتھ بیٹھے, بس 10 سے 15 منٹ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. بڑا اچھا لگتا ہے جب ایک محفل میں مسلمان بیٹھتے ہیں اپنے سروں کو چھپا کر بیٹھ کے ہیں, کیونکہ محفل ادب کی جگہ ہے, احترام کی جگہ ہے, تعظیم کی جگہ ہے, توقیر کی جگہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کے سر ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. میں ان کو محبت بھرا پیغام دے رہا ہوں, آپ جب محفل میں آؤ تو اپنے سروں کو چھپا کر کے آؤ, ٹوپی رکھ لیا کرو, رومال رکھ لیا کرو, گمچھا رکھ لیا کرو. یہ وہ محفل ہے جو پاکیزہ ہے, یہ وہ محفل ہے جہاں نور کی برسات ہوتی ہے, یہ وہ محفل ہے جہاں رحمت کی برسات ہوتی ہے, یہ وہ محفل ہے جس محفل میں بیٹھنے والے انسان کو اللہ کے مقدس فرشتے اپنے بازو رحمت میں سمیٹ لیا کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا, خاص کر ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ امنگ و جوش اور فیشن پرستی چھوٹ جاتی ہے, ذرا سی عمر بڑھتی ہے تو مستی چھوٹ جاتی ہے, اگر گھر سے نکلنا ہو موبائل یاد رہتا ہے, مگر محفل میں جانا ہو تو ٹوپی چھوٹ جاتی ہے. موبائل کوئی نہیں بھولتا, لیکن عالم صاحب ٹوپی بہت سارے لوگ بھول جایا کرتے ہیں. حالانکہ یہ ٹوپی ہماری شان ہے, یہ ٹوپی ہماری آبرو ہے, یہ ٹوپی ہمارا وقار ہے, یہ ٹوپی ہماری تمکنت ہے, یہ ٹوپی ہماری شوکت ہے. کیونکہ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی, امریکہ روس نہیں چین اور جاپان کی ٹوپی, سب دیکھ کے حیران ہے مسلمان کی ٹوپی. اب کیوں حیران ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. پائندہ اللہ اکبر. سب دیکھ کر حیران ہے مسلمان کی ٹوپی. تو جانتے ہیں کیوں حیران ہے؟ تو سن لیجئے وہ بھی شعر ہی میں کہ کیوں حیران ہے. دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی, میں نے کہا امریکہ کی نہ روس کی نہ جاپان کی ٹوپی, سب دیکھ کر حیران ہے مسلمان کی ٹوپی. حیران کیوں ہے؟ دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی. توجہ, دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی, ارے دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں رضا خان. دارا کی سکندر کی نہ سلطان کی ٹوپی ہم لوگ پہنتے ہیں رضا خان کی ٹوپی. اور جس ٹوپی کی نسبت امام احمد رضا خان کی طرف ہو جائے اس میں برکت کیوں نہیں, اس میں شوکت کیوں نہیں, اس میں رفت کیوں نہیں, اس میں بلندی کیوں نہیں, اس کی شان بلند و بالا کیوں نہ ہو. بہرکیف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو کھانے کا ڈھنگ بتایا, لوگوں کو پینے کا ڈھنگ بتایا, لوگوں کو سونے کا ڈھنگ بتایا, لوگوں کو چلنے پھرنے کا ڈھنگ بتایا, لوگوں کو ماں باپ کے ادب و احترام کا ڈھنگ بتایا,
लोगों को खाना सिखाया ऐसे खाओ, लोगों को पीना सिखाया ऐसे पियो, लोगों को सोना सिखाया ऐसे सो, लोगों को शादी ब्याह करना सिखाया और कहा इस तरह से शादी करो। ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाकर इंसान को सारी चीज की तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर दिया है। उसके बावजूद भी हम नबी के फरमान पर अमल करने से कोसों दूर है, नबी की तालीम को अपने सीने से लगाने से कोसों दूर है, सरकार के फरमान की रोशनी में अपने आप को ढाल देने से कोसों दूर है। अल्लाह की कसम, कायनात का कोई भी आदमी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में खाए, सरकार के फरमान की रोशनी में पिए, सरकार के फरमान की रोशनी में सोए, सरकार के फरमान की रोशनी में चले फिरे, सरकार के फरमान की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारे, तो बरकती दावे के साथ कहता है अरे दुनिया में उसका बेड़ा पार हो जाएगा, कल क़यामत के दिन वो आदमी जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए हमको आपको अगर जन्नत का हकदार बनना है तो जो नबी ने बताया है उस पर अमल करे, जो नबी ने सिखाया है उस पर अमल करे, और जो नबी ने दिखाया है उसको अपनी जिंदगी में ढाल लिया करे। आओ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक की सिर्फ एक शादी का तज़किरा कर रहा हूँ। क्या खराबी हमारे समाज में नहीं है? बड़ी अच्छी बात की हजरत मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कि लोग बारात में जाते हैं, बच्चियों लड़की वालों का बड़ा नुकसान करते हैं, लेकिन लड़की वालों की तरफ से भी कम बेअदबी बारातियों की नहीं होती है। दूल्हा को गेट के सामने में घेर कर रिबन लगा करके उसे फीता कटवाया जाता है कि जब तक कि तुम पैसे नहीं दोगे तुम्हें आगे नहीं बढ़ा जाएगा, मिठाई नहीं खाओगे तुम्हें आगे नहीं बढ़ा जाएगा। अल्लाह करे कि किसी नौशा बाबू के साथ ऐसा मामला ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मिठाई खाने के बाद, अल्लाह न करे किसी के साथ ऐसा मामला ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता मिठाई खाने के बाद अगर उसके पेट में दर्द हो जाए तो सब यही कहेंगे शायद मिठाई में कुछ करके दिया था इसलिए दर्द हो गया है, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इसकी हालत खराब हो गई है। तो ऐ लोगों, क्या नबी ने फीता काटने का हुक्म दिया था, रिबन काटने का हुक्म दिया था? क्या ये लड़की वालों की तरफ से जबरदस्ती नहीं है? क्या ये लड़की वालों की तरफ से जाति नहीं है? क्या ये लड़की वालों की तरफ से कमी और कमजोरी नहीं है? अल्लाह की कसम, हर लड़के वाले को चाहिए कि नबी के फरमान की रोशनी में शादी करे, और हर लड़की वाले को चाहिए कि नबी के फरमान की रोशनी में दरवाजे पे आए हुए मेहमान का इस्तकबाल करे। अरे लड़का लड़की वाले को अल्लाह ताला अपने हबीब के फैजान से माला माला फरमाएगा। तो दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, दोनों पर ये जिम्मेदारी बनती है। अब जब तक के काटे नहीं, जब तक के पैसा ना दे, तब तक के दूल्हा को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। मेहमान तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, अरे मेहमान हमारे नबी की बारगाह में जाता, आका अपने काशाने अक़दस से बाहर निकल के मेहमान का इस्तकबाल करते। तो मेहमान का इस्तकबाल करना, मेहमान की का ख्याल रखना, मेहमान की ताज़ीम करना तो खुद हमारे सरकार मसला है। नफली रोजा अगर कोई इंसान है और मेहमान उसके दरवाजे पे आ गया और मेहमान कह रहा है कि जब तक कि आप खाना नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो शरीयत में इतनी इजाजत है कि मेहमान की रज़ाजोई के लिए और उसकी दिलजोई के लिए नफली रोजा तोड़कर खाना खा सकता, इसकी इजाजत है शरीयत में। अब बताइए ये कितना ऊंचा मकाम है मेहमान का, कितना ऊंचा मर्तबा है मेहमान का, क्या शान है मेहमान की। नबी के फरमान की रोशनी में शादी नहीं होती है। आज एक बहुत बड़ा रिवाज चला हुआ है, वो क्या है जानते हैं? हल्दी रस्म। अल्लाह की कसम, हल्दी रस्म बड़ी जल्दी रस्म होती है हल्दी रस्म। कुर्बान अफसोस की बात है दोस्तों, समझा दो, लेकिन हमारा आपका उस पर अमल नहीं होता। मेरे ख्याल से बेला की सरजमीन के मुसलमान अब तक महफूज है, और अल्लाह करे कि अपनी हबीब के सदके अल्लाह सबको महफूज रखे। ये हल्दी रस्म क्या है? उर्यानियत, इंसानियत का एक नंगा नाच है, उर्यानियत का एक नंगा नाच है, बेहयाई का एक नंगा नाच है, बेशर्मी का एक नंगा नाच है। मैं नहीं कहता हूँ कि नौशा को हल्दी लगाना जायज नहीं है, हल्दी लगाना जायज है। सहाबा किराम ने शादी की है, उन्होंने भी हल्दी लगाई है, हल्दी लगाना नौशा के लिए जायज है, लेकिन वो हल्दी कोई कुमारी लड़की गैर लड़की अपने हाथों से उस नौशा को न लगाए। अरे हल्दी लगाए, लेकिन सत्रपोशी करने के बाद, सत्र को छुपाने के बाद वही हल्दी माँ अपने मुकद्दस हाथ से अपने बेटे के पीठ पर मले, अपने बेटे के सीने पर मिले, अपने बेटे की पेशानी पर मिले मले, अपने बेटे के पाँव पर मिले मले। अरे माँ का जब मुबारक हाथ अपने बेटे के सर पे पड़ेगा, अपने बेटे की पेशानी पे पड़ेगा, अपने बेटे की
پشت پہ پڑے گا، اپنے بیٹے کے پیٹ پر پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے ہاتھوں کی برکت سے اس نوشہ بابو کی ساری مصیبتوں کو ساری مصیبت دور فرما دے گا۔ لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ پائندہ ماشاءاللہ ہری جھنڈی آ گئی ہے، تبرک بھی آ گیا ہے، اور زیادہ دیر تک بولنے کا مزاج میں خود ہی نہیں رکھ رہا تھا، کیونکہ ایک جگہ سے بول کر میں آیا ہوں آپ کی بستی محبت میں، ٹھیک ہے دوستو، تو یہ بھی رواج ختم ہونا چاہیے، بالکل پابندی۔ ہاں امام صاحب کی ذمہ داری ہے صرف کہہ دینا، وما علینا الا البلاغ، چاہے امام صاحب مفتی ہو، چاہے محدث ہو، چاہے محقق ہو، چاہے وقت کا ولی کامل کیوں نہ ہو، امام کا کام ہے صرف کہہ دینا، عمل کروانا گاؤں والوں کا کام ہے۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، امام کے 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اثر گاؤں کے بڑے بزرگ لوگ میٹنگ کرے اور یہ بات آپس میں طے کر لے، جو ہلدی رسم کرے گا، جو گانا گائے گا، جو ناچ نچوائے گا، جو ڈی جے پر تماشا دیکھے گا اور ہلڑ مچائے گا، اس پر 11,000 جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم نانی مر جائے گی کبھی کوئی ہلدی رسم نہ کرے گا، نانی مر جائے گی کبھی ڈی جے نہ گوائے گا، نانی مر جائے گی کبھی عورتیں گیت نہیں گائیں گی، نانی مر جائے گی کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ ارے امام کا کام ہے پہنچا دینا، عوام کا کام ہے عمل کرنا۔ آپ اتفاق کے ساتھ یہ قانون نافذ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون کی وجہ سے آپ کو یہاں بھی مالا مال فرمائے گا، قیامت کے دن بھی مالا مال۔ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کو فروغ دے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے دوستو سب کچھ آپ اپنے امام پہ مت چھوڑے، آپ اپنے مفتی پہ مت چھوڑے، آپ اپنے محقق پہ مت چھوڑے، آپ اپنے محدث آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا بیٹا سے تمہارے بیٹے بیٹیاں کیوں نہیں سنبھلے، پوچھا جائے گا استاد سے تمہارے شاگرد کیوں نہیں سنبھلے، پوچھا جائے گا بڑے بھائی سے تمہارا چھوٹا بھائی کیوں نہیں سنبھلا، پوچھا جائے گا دادا دادی سے تمہارے پوتی اور پوتے کیوں نہیں سنبھلے۔ اس لیے دوستو ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو ان تمام باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے محبتوں سے آمین۔ جب بندہ مومن کی دعا کو سن کر کے آمین کہتا ہے تو صرف ایک بندہ مومن ہی آمین نہیں کہتا، حدیث پاک سے ثابت ہے اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ ادھر آپ آمین کہیے، ادھر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس مسلمان کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے ٹکرا جائے گا، حدیث شریف میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو اس لیے جب نیک دعا ہو تو دعا کو سن کر کے آمین کہہ لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان تمام باتوں پر اگر میرا عمل نہ ہو تو سب سے پہلے اللہ اس گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمامی حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل عمل کریکٹر کردار کی روشنی میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آئیے چلتے چلاتے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنا دینی ملی قومی مذہبی اسلامی حقانی قرآنی عرفانی ایمانی اور جنتی کلمہ ذرا مچل کے پڑھ لے، پڑھیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، ذرا زور سے پڑھیے۔ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے، محفل ہے انجمن ہے رونق ہے نور ہے، حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ۔ چلتے چلاتے عقیدت و محبت سے ایک مرتبہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لائیے، آنکھوں میں چمک لائیے، سینے میں تازگی لائیے اور اپنے دینی کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی عقیدہ ہے میرا حسین دیتے ہیں، نبی کے نام کا صدقہ حسین دیتے ہیں، یزید خود ہے بھکاری کسی کو کیا دے گا، غریب لوگوں کو کھانا حسین دے گا۔